جب آقا کریم السلام نے حج فرمایا، حجۃ الوداع، تو میرے آقا نے جتنی قربانیاں کیں شاید ہی اتنی کوئی قربانی کر سکے۔ حضور قربانی کے لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں جو زیادہ سے زیادہ آدمی کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو 10 بڑے جانور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن آقا کریم السلام نے 10 15 20 25 30 نہیں بلکہ جب حضور نے حج فرمایا تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح فرمائے۔ 100 اونٹوں کی قربانی حضور نے پیش کی۔ 100 اونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں ذبح کیے۔ اور آقا کریم السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ 5 اونٹ میرے سامنے لاؤ۔ ویسے اونٹوں کا ذبح نہر کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ان کو لائن میں لایا جائے، تو حضور نے فرمایا 5 اونٹ میرے سامنے لاؤ۔ اب حضور کے ہاتھ میں برچھی ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے۔ اب جانور جب چھری کو دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کے پاؤں کو، اونٹ کے پاؤں کو باندھنا پڑتا ہے، اور 2-4 آدمی اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب چھری دیکھتا ہے تو پھر زیادہ وہ اپنی جان کا اس کو مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن یہ انداز ہی کچھ اور ہے۔ روایات صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ 5 اونٹ کھڑے ہیں، جو سب سے آخر میں کھڑا ہے وہ بھاگ کے پہلے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے کہ حضور پہلے میری گردن پہ چھری پھیریں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ اونٹوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر حضور کے ہاتھ مبارک سے چھری ہماری گردن پہ پھر گئی تو ہمیں زندگی کی معراج مل جائے گی۔ حضور کے ہاتھوں میں چھری آئی ہے، کوئی عام ہاتھ کے اندر چھری تو نہیں ہے۔ معلوم ہوا جانور حضور سے پیار کرتے ہیں، جانور حضور سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو جانور ہیں نا، درخت بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ وہ جو استن حنانہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، مسجد نبوی کا یہ ستون جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے صحابہ کو واعظ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی اس کے ساتھ ہاتھ بھی لگا لیتے تھے۔ جب منبر بنا دیا گیا، حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی کی ایک جانب سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ ستون جس کے ساتھ حضور لگ کے واعظ فرماتے تھے، حضور کے جسم کی برکت سے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ زندگی نہیں بلکہ اس کو دل دے دیا۔ دل ہی نہیں دیا بلکہ دل کے اندر درد بھی پیدا کر دیا۔ اب چونکہ آقا کریم منبر پہ بیٹھے تھے، تو اب اس کو یہ جدائی کا منظر گوارا نہ ہوا کہ پہلے حضور اپنا جسم مبارک میرے ساتھ لگاتے تھے، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کحنین ناقۃ الخلوج، جب اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو جیسے وہ چیخیں مارتی ہے نا، صحابہ نے یوں دیکھا کہ وہ چیخیں مار مار کے رو رہا تھا۔ اللہ اکبر! بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ یوں رو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ اور بلکہ ابن حبان کی روایت ہے کہ واقعہ ہی جب اس کی چیخیں بڑھیں اور جب اس کا درد و سوز بڑھا تو ارتجل مسجد، اس کی جو وہ چیخوں کی وجہ سے مسجد بھی گونجنے لگی۔ فتشقق الجز، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے درد کی وجہ سے جو وہ اس کا جسم پھٹ گیا اور وہ روٹھ گیا تھا، اور وہ رو رو کے اپنے محبوب کو منا رہا تھا۔ پھر آقا کریم السلام نے منبر چھوڑا اور چھوڑ کے حضور نے اس کے پاس آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے فضمہ، حضور نے اس درخت کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آقا کریم السلام نے اس کو تسلی دی، واقعہ لمبا ہے۔ پھر حضور اس کو تسلی دے کر واپس جب منبر پہ آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا لو لم افل لہن الی یوم القیامہ، کہا صحابہ اگر میں اس کو اپنے عاشق زار کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا اور آہیں بہاتا رہتا۔ تو کائنات کی ہر چیز آقا کریم السلام سے پیار کرتی ہے۔ تو اونٹ آگے بڑھ رہے ہیں اور حضور نے 65 اونٹ اپنے دست کرم سے ذبح فرمائے، اور پھر فرمایا مولا علی کو کہ آپ جو ہے ان اونٹوں کو جو ہے وہ ذبح کریں، اور 100 اونٹ میرے آقا نے ذبح کی اور سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔